بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ کیا حال چال ہے ویورز؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ پیرنٹنگ کے حوالے سے آج آپ سے بات کرنی ہے۔ بچے جو ہوتے ہیں ہم ایک چھوٹے پودے کی طرح ہوتے ہیں، چھوٹے بچے جس بڑے فلیکسیبل ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا عموماً چھوٹے پودے جو ہوتے ہیں اگر آپ اس کو اس طرح سے ہلا بھی لیں، بلکہ 180 ڈگری تک بھی اس کو لے کے نیچے جائیں، پاؤں پودا واپس آ جاتا ہے، اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔ اسی طرح بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ ہے کہ بچوں کی تربیت بچپن سے ہی شروع ہوتی ہے، ورنہ عموماً جو ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی چھوٹا ہے، سمجھ جائے گا، ابھی چھوڑ دو، نہیں بولو اس کو، تو وہ اس کی بہت ساری عادتیں جو ہیں وہ پختہ ہوتی چلے جاتی ہیں۔ اچھا 1-2 سال کا 3 سال کا بچہ تو بالکل ہی ناسمجھ ہوتا ہے، تو اس کو تو پھر ویسے بہت ہی لاڈ پیار سے رکھا جاتا ہے۔ 3 سال سے لے کے 6 سال تک کے بچے کو بڑے پیار سے سمجھانے والی ایٹیٹیوڈ رکھیں آپ، پیار سے اس کے گڈ ورڈز اس کو سکھائیں، گڈ ہیبٹ سکھائیں۔ پھر لیکن 6 سال سے 12 سال تک کا جو عرصہ ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے اس کا۔ پھر اچھا 12 سال تک بچے کو آپ کو ٹریٹ کرنا ہے بہت ہی دوسرے طریقے سے، یعنی کہ تھوڑی بہت چھوٹی موٹی اس کی پٹائی بھی کر دینی ہے، تھوڑی سختی بھی دکھانی ہے۔ تو اچھا تکلیف کے لیے مارنا نہیں ہے اس کو تکلیف ہو، بس یہ ہو کہ اس کی اصلاح ہو جائے، جس بات کو سمجھ جائے کہ میرے پیرنٹس جو ہے جو میں نے حرکت کی ہے یا میں نہیں سمجھ پا رہا ان کی بات، تو یہ اس سے خفا ہے۔ لیکن 12 سال کا جب بچہ 12 سال سے کراس کرے گا تو پھر آپ کا طریقہ کار بالکل چینج ہونا چاہیے، بالکل چینج ہونا چاہیے۔ پھر آپ اس سے سختی نہ کریں، جو بھی بات آپ بچے کو سمجھانا چاہتے ہیں تو وہ بہت ہی پولائٹ طریقے سے اس کو سمجھائیں کہ جسٹ لائک وہ آپ کو اپنا فرینڈ سمجھے۔ جیسے ایک بہت پرانی مثال دی جاتی ہے، بڑی عجیب سی ہے لیکن صحیح ہے، کہ جب باپ کا جوتا بیٹے کے پیر میں آنے لگ جائے تو وہ بچہ نہیں رہتا، وہ پھر ایک دوست کی عمر کا آ جاتا ہے۔ تو اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے جو ہیں وہ آپ اس کو ٹریٹ کریں، اس کو خود اعتمادی دلائیں، اس کی ضرورتوں کا آگے سے آگے تھوڑا خیال رکھیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو آئی فون دلا دیں یا اس کو بائک دلا دیں۔ 12 سال سے 18 سال کے درمیان میں بھی یہ چیزیں تقریباً نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہاں جیسے اس کو آپ پیسے دے دیں کہ ہمیں عید آ رہی ہے، عید کی شاپنگ کرنے کے لیے آپ جو آپ کا بجٹ ہے 5000 4000 10000 جائے بیٹا آپ دوستوں کے ساتھ جائیں شاپنگ کر کے آ جائیں۔ اس سے ہوگا کہ اس کو خود اعتمادی آئے گی اور وہ خوش ہوگا کہ چلے میں یہ چانس مجھے ملا۔ اچھا 12 سال سے پہلے کے بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر عموماً گھر میں 4-5 بچے اوپر تلے ہیں چھوٹے بہن بھائی، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے کپڑے کی چوائس ایسی بات ہے آگے پیچھے اگر ہوتی ہے تو چھوٹے بہن بھائی یا بڑے بہن بھائی ہو رہے ہوتے ہیں تو چھوٹے بہن بھائیوں کو کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں، چھوٹے بہن بھائیوں کو پہنا دیے جاتے ہیں بڑے بہن بھائیوں کے کپڑے۔ یا پھر اگر لائے آپ کسی کے لیے ہیں لیکن سائز کا مسئلہ آ رہا ہے تو وہ چھوٹے بہن بھائی کو پہنا دیتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اگر وہ صحیح آ رہا ہے اس کے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن 12 سال بعد لیکن جب عمر 12 سال کراس کرے گی تو اس کے بعد آپ یہ چیز نہ کریں، کیونکہ بچے کو اب احساس ہو رہا ہے کہ اس کو کیا اس کی چوائس ہے، اس کو کیا چاہیے، اس کے لیے کیا اچھا ہے، تو وہ خود فیل کر رہا ہے نا۔ خاص طور پہ کپڑوں کے لیے، یا وہ جو پہننا چاہتا ہے، گھڑی لینی ہے اس کو تو واچ لینی ہے، گلاسز بنوانے ہیں، کپڑوں کا جو اسٹائل اگر وہ چاہ رہا ہے کہ میں یہ پہنوں تو وہ اس کو خود آزاد چھوڑ دے اس معاملے میں نا، تو اس کو اچھا لگے گا۔ اس کی جو ڈیولپ ہو رہا ہے اس کی اس وقت 12 سال کے بعد جو اس کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں عمر کے ساتھ ساتھ، تو اس کو اچھا فیل ہوگا۔ اور 18 سال بعد اچھا مارنا نہیں ہے، 12 سال بعد بالکل بھی بچے کو آپ کو مارنا نہیں ہے۔ ہماری میرے خیال سے والدہ نے شاید تو بالکل بھی نہیں مارا، لیکن وہ صرف آنکھوں سے دیکھتی تھی تو ہمیں ڈر لگتا تھا، ان کے اتنی مطلب ایک ماشاء اللہ ایک احترام تھا ان کا، ایک خوف تھا، ایک ڈر تھا۔ والد صاحب بھی ہمیں جو مارتے تھے نا تو وہ ہلتے زیادہ تھے، یعنی ایکٹنگ زیادہ کرتے تھے کہ ڈر جائے بچہ، اور ہاتھ قریب لاتے تیز لاتے تھے اور ہلکے سے لگاتے تھے۔ انہوں نے بھی اتنا ہمیں نہیں مارا 12 سال تک بھی، مطلب 2-3 دفعہ پٹائی ہوئی ہوگی۔ ہاں میرے جو بڑے بھائی تھے نا، اب میں نام نہیں لوں گا، 3 بڑے بھائی ہیں میرے ویسے ماشاءاللہ سے، اللہ رکھے، اور بہت فخر ہے مجھے ان تینوں پر ماشاءاللہ، لیکن ایک بھائی ہیں انہوں نے بہت مارا بہت، تو لیکن میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا ان کی مار کی وجہ سے،
بڑی چیزیں سدھر گئی، بڑی چیزیں سنبھل گئیں الحمدللہ. لیکن ان کی مار کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی تکلیف دینا، لیکن ان کی مار کا مطلب یہی تھا کہ اصلاح کرنا، اور انہوں نے ایک باپ کی طرح ٹریٹ کیا، خاص طور پر پڑھائی کے معاملے میں. اور بہت شکریہ، جزاک اللہ ان کا، کہ میں واقعی بڑی چینجنگ آئی. کیونکہ میں جب پڑھتا تھا گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا تھا، اس وقت 90s میں زیادہ تر لوگ گورنمنٹ اسکول میں ہی پڑھتے تھے ویسے نا 90s میں. تو لیکن جب جاتے جاتے میرا اسکول انہوں نے پرائیویٹ کروایا، تو پھر میں پرائیویٹ اسکول میں آیا تو باقی پھر زیادہ مطلب پرائیویٹ اسکول ظاہر سی بات ہے وہاں کی پڑھائی اور گورنمنٹ اسکول کی پڑھائی، حالانکہ گورنمنٹ اسکول کی پڑھائی بہت اچھی ہوتی تھی لاسٹ کو اس زمانے میں بھی، لیکن پرائیویٹ اسکول کا ایک امیج الگ ہی تھا، پڑھائی کا اسٹائل، پڑھنے کا، پڑھانے کا. تو بہت چینجنگ آئی لائف میں الحمدللہ، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو تھینک یو بھائی، بہت شکریہ. اور ویسے میں نے اپنے بار بار ہر ولاگ میں یہ بتاتا ہی رہتا ہوں کہ ماشاء جب میرے بھائی بڑے ہوئے تو میں سب سے چھوٹا ہوں بہن بھائیوں میں، تو بھائی لوگ جب میرے بڑے ہوئے سارے تو ماشاءاللہ انہوں نے ایسا ٹریٹ کیا، میری کافی غلطیوں کو اگنور کیا، اور میں بہت تھینکفل ہوں اپنے بہن بھائیوں کا. اور مجھے بہت سیکھنے کا موقع ملا پھر جیسے باہر گئے کرے. تو خیر چلیں بھائی بہن بھائیوں کے بارے میں انشاءاللہ پھر بات ہوگی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے بہن بھائیوں کو سلامت رکھے، میری والدہ کو سلامت رکھے، آمین. اور میرے والد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین. تو بچوں کی بات ہو رہی تھی کہ 12 سال سے پہلے کے بچے کی الگ ٹریٹمنٹ ہے، 12 سال سے لے کے 18 سال تک کے بچے کی الگ ٹریٹمنٹ ہے. اتنی سختی، یعنی 12 سال سے پہلے بچے کو تھوڑی سختی کرنی ہے، 12 سال سے 18 سال تک کے بچے کو ہر چیز آپ کو پیار محبت سے دوستی کے سٹائل میں سمجھانی ہے کہ کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا ناجائز ہے، کیا جائز ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے. کیونکہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہمیں ان چیزوں کو بھی بتانا ہے، لازمی بتانا ہے کہ غلط صحیح کے ساتھ ساتھ ناجائز، جائز اور حلال اور حرام کے بارے میں، فرض، سنت، نفل، یہ ساری چیزیں جو بیسک چیزیں ہیں ہمارے اسلام کی، یہ سب بتانی ہے. بڑی پیار محبت سے لے کے چلنا ہے، اس کو بالکل تھوپ نہیں دینا کہ وہ کہے کہ ہمارا مذہب شاید بہت ہی سخت ہے، ایسا فیل اس کو نہ ہو. اور میرے بیٹے نے خود ماشاءاللہ کہا کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، تو میں نے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اچھا میں سب سے ایک اور بہت اہم بات ہے کہ اس بچے کو آپ کو خدا را یہ کبھی نہیں کرنا کہ اگر وہ نماز کے لیے جا رہا ہے تو آپ اس کو بولیں کہ آپ بریلوی کی مسجد میں جانا، دیوبندی کی مسجد میں نہیں جانا، یا آپ دیوبندی کی مسجد میں جانا، فلاں مسجد میں مت جانا. اس کا کانسیپٹ خراب ہو جائے گا. وہ کہے گا کہ کیا اس مسجد میں اللہ الگ ہے، اس مسجد کے مسلمان کیا مسلمان نہیں ہیں. جی کیونکہ دیکھیں 7 سال سے ہمیں نماز کا درس دینا ہے، بچے کو سمجھانا ہے، تو اس لیے اس کو اس وقت 7 سال سے لے کے میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 15-16 سال تک اس کو یہ بات نہ بتائیں آپ بریلوی، دیوبندی، مسلک اور عقائد، یہ وہ بیسک چیزیں سکھائیں اس کو. ہاں 18 سال بعد، 16 سال بعد وہ خود اتنا میچور ہوگا انشاءاللہ کہ وہ سمجھ سکے، پھر اس کو آپ کچھ باتیں جو آپ کو پتہ ہیں، جو صحیح ہیں اسلام کی روح سے، اچھے عالم سے آپ نے سنی ہیں، کسی مولانا سے سنی ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں مجھے بتانی ہیں اور اچھی چیزیں ہیں، وہ ضرور آپ اس کو بتائیں، لیکن 16 سال کی عمر کے بعد، پہلے نہیں، ورنہ اس کا سارا کانسیپٹ خراب ہو جائے گا اسلام کے بارے میں. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، جاپان میں مجھ سے لوگ پوچھتے تھے جیپنیز جیسے مسلمان اچھے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن تو کون سا مسلمان صحیح ہے؟ وہ پڑھتے ہیں، وہ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں، وہ صرف خالی سنی باتوں پہ نہیں یقین کرتے، وہ اسٹڈی کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ سنی اور شیعہ، بریلوی، دیوبندی، نقشبندی کیا چیزیں ہیں، تو وہ پھر سوال کر سکتے کون سا مسلمان صحیح ہے، ہمیں کون سا مسلمان بننا چاہیے. تو ہم حقیقت میں ہم پھر چپ ہو جاتے تھے کہ ہم کیا بولیں اس کو، کہ مسلمان تو مسلمان ہے بھائی، اللہ کو ماننے والا مسلمان ہے. خیر اس ٹاپک پہ پھر کبھی انشاءاللہ بات ہوگی، یہ بڑا ایک ٹچی ٹاپک ہے، تو دیکھتے ہیں بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ. کہ اچھا ہونا سنی، بریلوی، دیوبندی، شیعہ ہونا یہ ایک الگ مسئلہ ہے. انسان اندر سے اچھا ہوتا ہے. ہر مسلک میں، ہر تنظیم میں، ہر برادری میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ کسی کو، بچے کو خاص طور پر، جب بچہ 12 سال کے بعد سمجھدار ہو رہا ہو، اس چیزوں کی طرف جا رہا ہو، تو اپنا عقیدہ ایک الگ بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنا عقیدہ آپ چینج کر لیں، لیکن پھر 18 سال بعد تک اس کو بچے کو سمجھاتے رہیں ہلکا پھلکا، لیکن منع نہیں کریں، ورنہ وہ پھر بھٹک جائے گا. وہ بولے گا یار یہ بڑا سخت معاملہ ہے تو میں نہیں کر سکوں گا، چھوڑو یار میں ایسے ہی صحیح ہوں نا، میں مسجد جا رہا ہوں، گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دے گا، بہت زیادہ نیکی دکھائے گا اگر. تو چلیں پھر انشاءاللہ اس ٹاپک پر میں ایک بڑا دوبارہ بات کروں گا انشاءاللہ تعالی. اور اگر میری کوئی غلطی ہو تو آپ کمنٹس کے اندر بتا سکتے ہیں کہ بھائی ایسے نہیں ایسے، لیکن میرا جو اپنا
ماننا ہے وہ بالکل یہی ہے سیم. تو الحمدللہ بہت مطمئن ہوں میں. لیکن آپ میری کمنٹس کے اندر یہ جو صبح کا میں نے پیریڈ شروع کیا ہے ولاگ کا وہ اسی لیے ہے کہ ہم آپس میں گپ شپ کر سکیں اپنے. تو آپ پلیز کمنٹس کیا کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں, اپنے گروپ میں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں بھائی. سبسکرائب بھی ہوئے بہت سارے لوگ تو بہت سے دیکھتے نہیں ہیں, اور جو بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب نہیں کیا ہوا. تو پلیز سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے, آباد رکھے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.